اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری عتیق الرحمان اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل دی ماسٹر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پلاسٹک شاپنگ بیگ اور اس کے نقصانات۔ پلاسٹک شاپنگ بیگ اور پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سارے ممالک نے پلاسٹک کا استعمال بند کیا اور کئی ممالک میں پلاسٹک شاپنگ بیگ اور پلاسٹک کی بنی ہوئی اشیاء کے ختم ہونے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم غور کر لیں تو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں پلاسٹک کا فی گز سالانہ استعمال 139 یعنی کہ 139 کلو گرام، مغربی یورپ میں فی گز 136 کلو گرام، جاپان میں فی گز 108 کلو گرام سالانہ، وسطی یورپ 48 کلو گرام فی گز سالانہ۔ فی گز سے مراد ہے کہ ایک بندہ سال میں کتنا وہ کتنے کلو گرام وہ پلاسٹک شاپنگ بیگ کا استعمال کرتا ہے۔ افریقہ میں 16 کلو گرام فی گز سالانہ، جبکہ پاکستان میں فی گز سالانہ 5 کلو گرام پلاسٹک کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر تجزیہ کریں تو پاکستان میں پلاسٹک شاپنگ بیگ اور پلاسٹک کے بنے ہوئے برتنوں اور چیزوں کے بنانے میں حد سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ دنیا میں سالانہ 1000 ارب شاپنگ بیگ استعمال ہوتے ہیں۔ پلاسٹک دنیا میں دوسری بڑی چیز ہے جو ماحول، زرعی زمینوں اور ساحلی سمندر کو آلودہ کر رہا ہے۔ پلاسٹک نہ صرف میدانی علاقوں کو خراب کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سمندر، ندی نالوں، دریاؤں، سیوریج سسٹم کو بھی بلاک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف سمندر میں زہریلا مواد خارج ہوتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ سمندر میں آبی حیات، مچھلیاں اور دوسرے جاندار اشیاء کو بھی خراب کرتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ پلاسٹک 1000 سال بعد مٹی ہو کر ختم ہو جاتا ہے، مگر ان 1000 سالوں میں پلاسٹک سے مسلسل زمین میں زہریلے مواد پانی اور زمین میں شامل ہوتے ہیں، جو آبی حیات و زمین کی زرخیزی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بحیرہ منجمد جنوبی، جہاں پر کوئی انسان نہیں اور وہاں پر کوئی گند بھی نہیں ہوتا، وہاں بھی برف کے 20 فٹ اندر پلاسٹک کے کیمیکل پائے جاتے ہیں، جس سے چرند پرند کے سپیسیز پلاسٹک سے نکلے ہوئے کیمیکل کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ پلاسٹک میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے ہارمونز پیدا کرنے والے نظام میں نقصان پیدا کرتے ہیں۔ پلاسٹک سے نکلے گئے کیمیکلز انسانوں میں موٹاپا اور بانجھ پن پیدا کرتے ہیں۔ سمندر کے 1 مربع میل میں پلاسٹک کے 40 سے لے کر 50,000 ٹکڑے تیر رہے ہوتے ہیں۔ پلاسٹک میں جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ماہر ماحولیات اس کوشش میں ہے کہ عام لوگ اس زہریلے کیمیکل جو کہ پلاسٹک شاپنگ بیگ اور چیزوں کے بنائے ہوئے یعنی کہ پلاسٹک کی چیزوں کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے، اس کے منفی اثرات کے بارے میں آگاہی ہو۔ پلاسٹک سے انسانی جسم کے جو ہارمونز خراب ہوتے ہیں، ان میں انسانی جسم کی نشو و نما اور بڑھوتری کے بارے بڑھوتری کے ہارمونز میٹابولزم یعنی جسم میں موجود کیمیکل جو انسانی جسم کی سرگرمیوں کو قائم اور قابو رکھتے ہیں، یہ ہارمونز بھی پلاسٹک سے خراب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظام کی خرابی، سانس اور نظام تنفس کی بیماریاں، خون کے
گردشی نظام والے ہارمونز کبھی پلاسٹک سے خراب ہوتے ہیں، جنسی کارکردگی کا خراب ہونا، جنسی ہارمونز میں خرابی پیدا ہونا، تولیدی نظام میں خرابی، موڈ اور طبیعت کا بگڑ جانا بھی اس پلاسٹک کی وجہ سے ہی ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک میں ایسے کیمیابی مواد ہوتے ہیں جن میں پولی وینیکلورائڈ، پولی کاربونیٹ، لیٹس اور ایکرائل پولی ایسٹر شامل ہیں، جس سے کینسر، پیدائشی نقصان، پیچیدہ کھانسی، السر، چمڑے کی بیماریاں، بہرا پن، نظر کی کمزوری، بد ہضمی، جگر کی بیماریاں اور مختلف قسم کے ہارمونز کا خراب ہونا، دمہ، قوت مدافعت کا خراب ہونا، آنکھ دکھنا یا آنکھ و کان کی کھجلی اور الرجی کا ہونا، چکر آنا، متلی، بے ہوش ہو جانا، خارش ہونا، قے اور دست کی بیماریاں کا ہونا اور اس کے علاوہ تھکان جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ پلاسٹک کے جلانے سے زہریلی گیس پیدا ہوتی ہے، جس سے عورتوں کے چہروں پر بال کا نکلنا، سانس، الرجی کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں پلاسٹک شاپنگ بیگ اور پلاسٹک برتنوں کی بجائے اسٹیل، مٹی، شیشے، چینی، مٹی کے برتن استعمال کرنا چاہیے، اور شاپنگ بیگ کی جگہ ہمیں کپڑے کے تھیلے یعنی خود سے ختم ہونے والی چیزوں کے شاپنگ بیگ استعمال کرنے چاہیے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ پلاسٹک شاپنگ بیگ اور ان کی صنعتوں کو ختم کیا جائے اور ان کو روزگار کا متبادل نظام مہیا کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلے سے جو قوانین بن چکے ہیں یا قانون سازی ہو چکی ہے، اس کو سختی سے نافذ کیا جائے۔ ملک میں شاپنگ بیگ، برتن بنانے والے اور پلاسٹک کے میڈیکل آلات بنانے والے حد سے زیادہ خراب پلاسٹک استعمال کرتے ہیں، جس کا تدارک بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ فطرت کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ فطرت کے بغیر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم فطری اور قدرتی چیزیں استعمال کر کے بہت ساری بیماریاں اور نقصانات سے بچ سکتے ہیں اور ایک لمبی صحت مند زندگی پا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میڈیکل پر کثیر رقم خرچ ہوتی ہے، اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں پلاسٹک کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔